سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ازبکستان نے 2029 تک باہمی تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جس میں کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مسقط میں شروع ہو گئے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہرارے میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور ازبکستان نے 2029 تک 2 طرفہ تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شفقت مرزیوف کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ازبکستان کے صدر کے سرکاری دورے کے نتائج سے متعلق مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور صنعتی تعاون کو وسعت دینے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں میں اقتصادی یا صنعتی زونز کا مشترکہ انتظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے خطوں کا پہلا فورم اس سال ازبکستان میں باہمی طور پر طے شدہ تاریخوں پر ہوگا۔ ملاقات میں بین الاقوامی فلم فیسٹیول پرل آف دی سلک روڈ میں شرکت کو ترجیح دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے ذریعے شراکت داری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا، جس میں مشترکہ نیوز بلیٹنز، صحافیوں کے تبادلے اور مربوط مواد کی تیاری شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ازبکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی سمیت منشیات کی سمگلنگ کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جس میں کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد امور کشمیر و گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے پیش کی۔ قرارداد میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی بہادری، عزم اور قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایوان نے کہا کہ جموں کشمیر کی متنازعہ اور آئینی حیثیت کی یک طرفہ اور غیر قانونی تبدیلی جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے استعمال کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جعلی اور غیر معیاری ادویات بنانے والوں اور ان کے ڈسٹریبیوٹرز کے خلاف فوری قانونی کارروائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صحت کے وزیر مملکت مختار احمد ملک نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ غیر معیاری اور جعلی ادویات کی نشاندہی اور پیداوار کے منظور شدہ معیار سے ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے ایک قومی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج 3 بل منظور کر لیے۔ ان میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2025، دی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2025، دی نیوز پیپر امپلائیز سروس کی کنڈیشنز ترمیمی بل 2025 شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ پاور ڈویژن کے وزیر سردار اویس احمد لغاری نے توانائی کے شعبے کے اعداد و شمار تک عوام کی رسائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد اور درست اعداد و شمار تک عام رسائی سے صارفین بجلی کے شعبے میں بہتری کے لیے تعمیری اور بامعنی تجاویز پیش کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے بجلی کے شعبے سے متعلق قیاس آرائیاں، غلط معلومات کی فراہمی اور بے بنیاد اور نامکمل اعداد و شمار پر مبنی خبروں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب
مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بسنت پنجاب کا ثقافتی ورثہ ہے اور لوگ اپنی شاندار روایات پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں شہریوں پر زور دیا کہ وہ بسنت کے دوران اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں۔ مریم نواز شریف نے بسنت کے تینوں روز شہریوں کی مفت نقل و حرکت کے لیے اورنج لائن میٹرو ٹرین میں مفت سفر کے علاوہ 419 بسیں چلانے کا اعلان کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پتنگ بازی کے لیے دھاتی اور تیز ڈور بلٹ پروف میٹیریل اور غیر قانونی چرخی کا استعمال سختی سے منع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بسنت کے دوران نگرانی کے لیے ڈرون استعمال کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران فوجی دستوں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک اور آپریشن ضلع خیبر میں کیا گیا جس کے دوران مزید 10 خوارج مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں اورکزئی اور خیبر اضلاع میں انسداد دہشت گردی کا کامیاب آپریشن کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی تعریف کی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صدر نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں 24 خوارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات سامنے آ رہے ہیں، جہاں علاقے کے بدنام دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی، لوٹ مار اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے گروہ نے ریاست پاکستان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میران خان چکرانی نے اپنے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ سرنڈر کرنے والے عناصر نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی حکام کے حوالے کیا ہے۔ میران خان چکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چکرانی آرمڈ فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت گرین کارپوریٹ اقدام بلوچستان میں زرعی ترقی اور کسانوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ عسکری بینک کے ساتھ تعاون نے بلوچستان میں زرعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اسٹریٹجک تعاون کا آغاز کیا ہے۔ زرعی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بلوچستان کے کسانوں کو 3 ارب روپے کے بلا سود زرعی قرضے دیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے جاری غیر قانونی بھارتی قبضے نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ وہ نیو یارک میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں، تنازع سے متاثرہ اور قابض علاقوں میں سماجی ترقی کے چیلنجز کے عنوان سے منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عاصم افتخار نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جب عزت نفس چھین لی جائے اور آوازیں دبا دی جائیں تو ترقی وعدے کے بجائے ایک فریب بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہری زندگی فوجی شکنجے کے تابع ہے۔ سفیر نے مزید کہا کہ جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل اور غیر قانونی حراستوں نے خاندانوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور معاشروں کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ عاصم افتخار نے فلسطین کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی بھی کشمیری عوام جیسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرنے والے دیگر مقررین میں ترکیہ، OIC اور آذربائیجان کے مستقل نمائندے بھی شامل تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مسقط میں شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد میں مشرقی وسطی کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف، صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور دیگر افراد شامل ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہرارے میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
اور اب آخر میں موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات کے دوران موسم انتہائی سرد ہوگا۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 29، پشاور 17، کوئٹہ اور گلگت 14، مری 12، مظفرآباد 15، جبکہ سری نگر 7، جموں 21 اور لیہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور ازبکستان نے 2029 تک باہمی تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ نے آج قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، جس میں کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مسقط میں شروع ہو گئے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہرارے میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.tv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔